ولیکن کونوا ربانیین، یہ اور ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور وہ تمہیں حکم نہیں دے سکتا کہ تم نبیوں اور فرشتوں کو اپنا رب بنا لو۔ تو جب نبی اور فرشتے رب بننے کے مستحق نہیں ہیں تو کوئی مولوی یا کوئی شیخ المشائخ یا کسی درگاہ کا سجادہ نشین، گدی نشین کب شریعت میں تبدیلی لا سکتا ہے، کسی حکم میں ہیرا پھیری کر سکتا ہے؟ کیوں کہ وہ مالک کل ہے، اختیار اس کا ہے۔ وہ مالک کل ہے، اختیار اس کا ہے، اجرائے قضا میں اعتبار اس کا ہے۔ فیصلہ دینا، اجرائے قضا، فیصلہ کو جاری کرنے میں، اجرائے قضا میں اختیار اس کا ہے۔ تو کون ہے فیصلے سنانے والا؟ بوتھی تک اپنی، شکل تک اپنی، تو کون ہے فیصلے سنانے والا؟ عزت ذلت پہ اختیار اس کا ہے۔ تو عزت ذلت پر، احکام کے بھیجنے پر، ناسخ منسوخ کا اختیار اس کو ہے۔ آج بھی میری نظر میں وہ لوگ میرے سامنے ہیں جن کے ذہنوں پر نسب کا بھوت سوار ہے۔ میں بھی ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا بھی حضور ختمی مرتبت جناب محمد الرسول اللہ کے خاندان عالیہ سے مجھے بھی انتساب کا شرف حاصل ہے، مگر میری یہ جرت نہیں کہ میں اللہ کے کسی حلال کو حرام کہوں۔ میرے ساتھ جو مخالفت ہوئی اور ہو رہی ہے، میں نے یہی کہا تھا کہ اللہ کے احکام تمام مسلمانوں کے لیے برابر ہیں۔ دیکھیں، ایک طبقہ، ہمارا طبقہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے رشتے دوسروں کو نہیں جا سکتے، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا بھائی سادات کے لیے کوئی الگ حکم ہے شریعت میں؟ مجھے بتاؤ، میں بھی 2-4 لفظ پڑھا ہوا ہوں۔ اگر ان کے نکاح کا کوئی الگ حکم ہے تو دعویٰ ہوگا تو ہوگا۔ آپ دین میں، شریعت میں تبدیلی کر سکتے ہیں اپنے خیال میں، لیکن پھر اپنی قبر کا بھی خیال رکھیں کہ وہاں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ لیکن کچھ لوگوں نے، اور اسی بات پر فاضل بریلوی، مولانا احمد رضا خان بریلوی نے فتویٰ دیا، فتویٰ موجود ہے ان کا، ان کی طرف کوئی نہیں لپکتا۔
کیوں نہیں جاتے, اعتراض ادھر کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے بھی وہی بات کی ہے جو میں نے کی ہے. تسی اٹھ کے ماں پہ گئے ہو, آمد رضا کیوں چھوڑنے ہو؟ انگور کھٹے ہیں یہ بڑی افسوس کی گل ہے. تو کیا ہے, احکام میں تبدیلی نہیں ہے. تو کوئی شخص اگر یہ کہہ دے, پھر منسوب کرتے ہیں جناب کہ فلاں بزرگ نے یہ فتویٰ, پیر میر علی شاہ صاحب کا فتویٰ ہے, یہ ان کی اولاد میں سے ہو کر فتوے کو تبدیل کر دیا. معاذ اللہ, میں شریعت میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہوں؟ میری جرت ہے؟ میں نے تو تشریح کی ہے. تشریح کو آپ غلط ثابت کریں, علماء بٹھائیں. یہ لوگوں کے ذہن خراب کرنے کے لیے. اصل مقصد اور ہے کہ شاید اس وجہ سے میں گولڈ شریف کی جو درگاہ ہے اس کے منظر سے شاید میں ہٹ جاؤں اس طرح. اصل مقصد اور ہے کہ میں گولڈے کے منظر سے ہٹ جاؤں. نہیں کھیل میرا چمن سے نکلنا, نہیں کھیل میرا چمن سے نکلنا. گولڈے کی درگاہ سے مجھے کوئی طاقت اللہ کے سوا غیر متعلق نہیں کر سکتی. نہیں کھیل میرا چمن سے نکلنا, نہیں کھیل میرا چمن سے نکلنا, نہیں کھیل میرا چمن سے نکلنا. سمایا ہوا ہوں ضمیر چمن میں, سمایا ہوا ہوں ضمیر چمن میں. ارے سمایا ہوا ہوں, مجھے میرے دادا پیر میر علی اور حضرت باؤ جی کی دعائیں ہیں. سمایا ہوا ہوں ضمیر چمن میں, ارے سمایا ہوا ہوں. اور میرا وجود اللہ کے فضل سے جو میں باتیں کر رہا ہوں, یہ جو جمود طاری ہے نا, اس میں یہ انقلاب لائے گا. اور میں دیکھ رہا ہوں چہروں کو. نہیں تازگی لالو نسترن میں, نہیں تازگی لالو نسترن میں, نہیں تازگی لالو نسترن میں, نہیں تازگی لالو نسترن میں. کوئی انقلاب آ رہا ہے چمن میں, کوئی انقلاب آ رہا ہے. پتر تا ماما جمنیاں پر انقلابی پتر کوئی جمنی ہے. کوئی انقلاب آ رہا ہے چمن میں, کوئی انقلاب آ. یہ تم نے مجھ پر قیدیں لگائی ہیں تو اس کا کیا فائدہ؟ 4 مرید مجھے نذرانہ نہیں دیں گے تو میں مر جاؤں گا؟ یاد رکھو میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نہ نہیں. تم نے جو قیدیں لگا رکھی ہیں ان کو میں کچھ بھی نہیں سمجھتا, وہ زمانہ گزر گیا. میرے پاؤں زنجیر میں ہیں تو کیا ہے, میرے پاؤں زنجیر میں ہیں تو کیا ہے, اور میرے پاؤں زنجیر
ہے انقلاب چمن میں، میرا ہاتھ ہے جن کا ہاتھ انقلاب چمن میں ہو، حسین کی طرح ان کے پاؤں میں عابد بیمار کی طرح بیڑیاں ضرور ہوتی ہیں۔ میرا ہاتھ ہے انقلاب چمن، میرے پاؤں میں بیڑیاں ہیں تو کیا ہے، یہ بھی تو دیکھو نا، میرا ہاتھ ہے، کاٹیاں سے ہاتھ پایا ہے، میرا ہاتھ ہے، انج پہ ککڑی اور پھڑکنے پہ نینج سارے، میرا ہاتھ ہے انقلاب چمن، جوان نہ ہاتھ ہوئے نا تے توری اور بندہ لمک بننا ہے۔ ہاں ہاتھ بھی تو میں پایا ہے نا، پیراں چ بیڑیاں پہ گئیاں تے کہ ہو گیا، میرا ہاتھ ہے انقلاب۔ جہاں تک میرے خطاب کی آواز پہنچتی ہے، ایک خوشامدی خطیبہ ماں اللہ دی قسم اٹھا کے ہنا کہ کوئی سننا پسند نہیں کرنا۔ کیوں؟ میرے شیر سیماب میرے نہیں ہیں، میرا خطاب لوگوں کے دلوں میں کیوں بیٹھتا ہے؟ کیونکہ میرے شیر سیماب میرے نہیں ہیں، میرے شیر سیماب میرے نہیں ہیں، میرے شیر سیماب میرے نہیں ہیں، وہ خود بولتے ہیں حجاب سخن میں، وہ خود بولتے ہیں حجاب، میرے شیر سیماب میرے نہیں ہیں، کیوں؟ وہ خود بولتے ہیں حجاب سخن میں، وہ خود بولتے ہیں حجاب۔ او مینو تسی ڈراندے ہو کہ میں شریعت دا مسئلہ صحیح کیوں دسدا؟ تسی مینو نہیں دبا سکتے ہو۔ ہاں یہ ہلے پتر کوئی جمیا ہی نہیں، بڑا مشکل ہے، دبا سکے گا نہ مجھ کو کسی شریر کا ہاتھ، دبا سکے گا نہ مجھ کو کسی شریر کا ہاتھ، دبا سکے گا نہ مجھ کو کسی شریر کا ہاتھ، کہ میری پشت پہ رکھا ہے میرے پیر کا ہاتھ، کہ میری پشت پہ رکھا ہے دستگیر کا ہاتھ، کہ میری پشت پر میرے جد امجد شیخ المشارق والمغارب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین وصف اللہ کا ہاتھ رکھا ہوا ہے، کہ میری پشت پہ رکھا ہے دستگیر کا ہاتھ، رواں دواں ہے رگو پے میں خون پنج تنی، رواں دواں ہے رگو پے میں خون پنج تنی،
مجال ہے کہ کوئی موڑ لے نصیر کا ہاتھ. رواں دواں ہے رگو پے میں خون میرے علی. رواں دواں ہے رگو پے میں خون میرے علی. مجال ہے کہ کوئی موڑ لے نصیر کا ہاتھ. سمجھ آئی نا؟ تو میں اس طرح سے ڈرنے والا نہیں ہوں. پیری مریدی کا کیا ہے؟ 4 دن کے لیے دنیا میں آئے ہیں. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے. اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. زندگی کیا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے تو بیٹھے ہیں, جب بلائے گا تو چلے جائیں. تو یہ بے غیرتی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے ہم, کیونکہ ہم اس نبی کے, اس آقا کے غلام ہیں کہ جس نے ہمیں غیرت مند رہ کر جینا سکھایا. صحابہ کی حیات طیبہ کو دیکھو, حسین کی حیات پاک کو دیکھو. یزید وقت سے ٹکر لی مگر اپنی انا کو نہیں چھوڑا, خودداری کو نہیں چھوڑا. وہ انا کیا تھی؟ یہ نخوت اور تکبر نہیں تھا, وہ فقر محمدی میں ڈوبی ہوئی خودداری تھی. تو جب نبیوں اور فرشتوں کو رب بنانے کا حکم نہیں ہے, وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا, ان کو رب نہ بنانا. ہاتھ پیر چوم کے نہیں, بے شک ادب نال کوئی گل نہیں, 4 پیسے بھی دے چھوڑے ہو, خدمت کر چھوڑے ہو, لیکن انہاں رب نہ بنائے ہو, کیونکہ رب ہتھاں تو پا کے رب نہ. وہ نبیوں حکم نہیں, فرشتیاں نالے سلوک کرنے نہ حکم نہیں. تے بیچارے پیر کتھے, تے بیچارے مولوی کتھے؟ یہ تو بڑے تلے درجے نے لوگ, اپنی جگہ بڑے اچھے صحیح, پر اتنے تک ہونا طبقہ انبیاء دے سامنے. جس نے سامنے پیر مہر علی خواجہ بول پیا کہ کتھے مہر علی, کتھے تیری سنا, گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں. رب نہ بڑھاؤ, رب نہ بڑھاؤ. کیوں؟ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کیا وہ بندہ تساں مسلمان ہونے تو بات کفر نہیں, تساں تلقین کرنا ہے کہ ایک کافرانہ عقیدہ رکھو, انہاں رب بنا لو؟ نہیں. دیکھو جی گل میں کر, آپ کو ایک بات بتاؤں, کیا مثال دی قرآن نے. فرمایا کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم, اللہ تساں اپنے وچوں نہیں مثال دینا ہے, تساں نے وچوں مثال دینا ہے. اے کیوں وچوں نہیں مثال؟ کیوں؟ تمہارے اندر کی مثال, جو تمہارے اندر مروجہ ہے وہ مثال میں دیتا ہوں, کیونکہ تم باہر کی مثال کو پسند نہیں کرتے. آنے جی سمجھ نہیں آئی, پتہ ساری ہو نہیں گل, پر انسان پیڑی عادت ہے نا, چاخ مارنا ہے جتنے طبیعت نہ ہویا, اور نماز سمجھ نہیں آئی, یہ مثال نہیں ہے جی. اللہ فرمایا میں تمہارے اندر کی مثال دیتا ہوں. ضرب لکم مثلا من انفسکم.
تمہارے اندر کی مثال دیتا ہوں. کیڑی مثال؟ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم. وہ جڑا میں تساں رزق دیتا ہے اس وچ تہاڈا کوئی نوکر شریک ہے؟ نوکرے کسی ملازم اپنے جسا تسا دکانہ تے بٹھایا ہے، جسا تنخواہ دینے ہو، اپنی پراپرٹی وچ اپنی جائیداد وچ اسا شریک کیتا نے؟ اس نے نہ کوئی ذمہ لائی نے پترانی طرح. حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سوا. کہ تسی اس نے برابر ہو، نوکر روٹی بھی دینے ہو، نال بھی بہنے ہو، بڑی اچھی طرح بلانے بھی ہو، پر ایک کرایہ دے کے اجرت دے کے اس نے ٹرکا چھوڑنی ہو. جی پترار اپنی اولاد اور پراپرٹی وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے. آنکھیں دکھلاتے ہو، جوبن بھی دکھا دو صاحب، وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے.